الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نحمده ونصلي على رسول الكريم سبحان الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد سبحان الله سبحان الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان الله صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول نبی اکرم و محتشم مجسم شہنشاہ اعظم رحمت للعالمین رؤوف الرحیم احمد بے احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی ساتھ باتیں جن کی گہرائی کے ساتھ محبت کے ساتھ شوق کے ساتھ گھوم کر ضرور شکر صلی اللہ علیہ إنني في بحر غم عزیزم
5 رکن ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور کلمہ۔ اللہ کرے نزاع کے وقت ہمیں کلمہ نصیب کرے، اللہ اچھی موت عطا فرمائے، اللہ اپنے قدموں پہ جانے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے سہارا پہ بھی زندگی رہتی ہے۔ لہٰذا 5 رکن ہیں، ان 5 رکنوں میں ایک بھی رکن نہیں رہنا چاہیے۔ نمبر 1 نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ۔ 4 اگر بندہ کوشش کرے تو ہو سکتے ہیں، جو 5واں ہے وہ بھی کوشش کرے تو ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمت مردہ مدد خدا، بندہ ہمت کرے اللہ مدد کر دیتا ہے۔ کچھ اپنے خرچے میں سے رکھتا رہے، ٹھگی بازی کے نہیں، سود کے نہیں، کسی سے چھین کر نہیں، جبرن نہیں۔ ہاں اگر پتہ نہ ہو اس کے پاس لنگر آ جائے، پیسہ آ جائے، وہ حج عمرہ کر آئے تو اسے ثواب ہے، دوسرے کو نہیں، اسے پتہ ہی نہیں۔ اس لیے حضور میں اگر گناہ کا پتہ نہ ہو تو اللہ معاف کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ اگر گناہ کا پتہ ہو تب گناہ کرے پھر زیادہ گناہ ہوتا ہے، پھر وہ پکڑا جاتا ہے۔ اگر ہمت ہو، طاقت ہو، بندہ حج کر سکتا ہے۔ اگر نہ ہو، ایسی یہ چیزیں حضور نے ہمیں عطا کی ہیں، اگر ہم صرف وہ کر لیں واہ، حج مل جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ کیا ہے؟ اگر عزیز و اقارب، بہن بھائی، ماں باپ، رشتے دار، بیوی بچے، سب سے بڑھ کر اگر اللہ کے محبوب کے ساتھ تو محبت کرتا ہے، عاشق رسول ہوتا ہے، تب تمہارا حج قبول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نور قبلہ سینیدن پاک زندہ باد۔ 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 اب دیکھو حج ہوتا ہے، پھر فرمان سنیے گا، جس کا ماں ہو اس کا دیدار کرے، حج کا ثواب لے۔ ماں نہیں باپ ہو، پیار کی نظر سے دیکھے، حج کا ثواب لے۔ اگر دونوں ہی نہ ہوں، حضور کا فرمان عالی شان ہے، اس کی قبر پہ جائے، اس کی قبر کو پیار کی نظر سے دیکھے، حج مقبول کا ثواب لے۔ سبحان اللہ۔ کیا حضور نے آسانی فرمائی ہے؟ لا اکرہ فی الدین، دین میں سختی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کتنا لوگوں نے سختی بنائی ہے، دین سخت بھی ہے پر دین میں سختی نہیں ہے۔ اب حج کا معاملہ کلیئر، جو ہمت رکھتا ہو وہ حج کرے، نہیں تو جو حضور نے فرمایا وہی کر لے۔ سبحان اللہ۔ اب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ۔ روزہ اور نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ جب حضور تشریف لے گئے تو اللہ پاک میں، میرے محبوب آپ آئے ہیں، میں آپ کو تحفہ دینا چاہتا ہوں، بتائیں تحفہ جس کو بندہ دے اچھا دیتا ہے یا برا؟ اچھا۔ تحفہ اعلیٰ ہوتا ہے کیونکہ وہ خود ہی اعلیٰ ہے۔ واہ واہ واہ۔ جس کو دیا وہ بھی اعلیٰ، جو دے رہا ہے وہ بھی اعلیٰ، جو ہے جو تحفہ ہے وہ بھی اعلیٰ۔
میرے محبوب تحفہ دینا چاہتا ہوں 6 ماہ کے روزے 50 نمازیں بسم اللہ یا الہی ہم نے قبول کیا. جب واپس آئے تو راستے میں موسیٰ علیہ السلام ملے. یا آقا آپ کی امت بہت لاغر ہے 6 ماہ کے روزے نہیں رکھ سکتے آنے والی. جو غلام ہے اسے پتا ہے, جو آقا ہے اسے پتا نہیں. واہ واہ سبحان اللہ. یا آقا جو نبی کہہ رہا ہے موسیٰ جس کو آقا کہہ رہا ہے وہ آقا ہے نا. بے شک. یا آقا آپ کی امت نمازیں نہیں پڑھے گی, اتنے روزے نہیں رکھ سکتی. موسیٰ علیہ السلام اب میں کیا کروں؟ حضور کے پاس جائیں, عرض کریں یا الہی میری امت لاغر ہے. آپ کہ یا الہی میری امت لاغر ہے. میرے محبوب 50 نمازیں تھیں, 6 ماہ کے روزے تھے, میں نے 40 روز نمازیں دی, 10 چھوڑ دی. پھر آپ واپس آئے, موسیٰ علیہ السلام پھر ملے. ہم یا آقا اے رحمت اللہ عالمین, واہ واہ اے رؤوف الرحیم, اے خاتم النبی جین, سبحان اللہ. اے نبی مرسل, اے اماموں کے امام, حضور اللہ کے پاس جائیں, یہ کہیں یا الہی میری امت لاغر ہے, آپ کی امت اتنے نمازیں نہیں پڑھ سکتی. آپ پھر تشریف یا الہی میری امت لاغر ہے, میرے محبوب 10 اور چھوڑ دی. سبحان اللہ. پھر واپس آئے, موسیٰ علیہ السلام کی یا آقا آپ کی امت بہت لاغر ہے. آپ پھر تشریف لے گئے, یا الہی میری امت کمزور ہے, آپ میرے محبوب 10 اور چھوڑ دی, بھی رہ گئی. پھر واپس آئے, موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا آقا آپ کی امت بہت کمزور ہے, بہت لاغر ہے, بہت ویک ہے, وہ اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکتی. حضور اتنے رحمت اللہ عالمین اپنی امت کے لیے سوچ رہے ہیں. پھر واپس قرآن ہے, پھر واپس تشریف لے گئے, یا الہی میری امت لاغر ہے, میرے محبوب ساڈے واسطے چھڈیاں نہیں سانو تو نہ ہو چھکے آ جو نہ محبوب نہ ہوتا. واہ 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 بے شک. میرے محبوب 10 اور چھوڑی, کتنی رہ گئی 10. پھر واپس آئے, موسیٰ علیہ السلام کی یا آقا آپ کی امت بہت لاغر ہے, کمزور ہے, وہ اتنی عبادت نہیں کر سکتے, اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکتے, آنے والے بہت جانتے تھے نا کہ بہت مشکل ہو جائے گا. آپ پھر تشریف لے گئے, یا الہی میری امت کمزور ہے, میرے محبوب ہم نے 5 نمازیں چھوڑی جو 5 دی. آپ واپس آئے, موسیٰ پھر ملے, آپ کی امت لاغر ہے, یا آقا ایک بار تشریف لے جائیں. آما ہوں میری امت میرے واسطے 5 بھی نہ برسی سبحان اللہ. کہ مڑ پیر ہو گئے. پھر اپنے آپ ولی آکھے, اپنے آپ کو فقیر کہے, درویش کہے, اور اتنی دنیا کو سبق دیا ہو, مرید کیا ہو لوگوں کو, جو خود تبلیغ میں نہیں ہے اس نے آگے تبلیغ کیا کرنی ہے. اللہ. جو حضور کے نقشے قدم پر نہیں ہے وہ چلو مرید پڑھے نہ پڑھے, پیر تو پڑھے, بے شک. یا تو پیر بڑھے نہ, یہ بڑھے تو مر پڑھے. حضور نے موسیٰ علیہ السلام کی یا آقا ایک بار اور تشریف لے جائیں. آما میرے اے موسیٰ اب میری امت میرے لیے 5 بھی نہیں پڑے گی. ہمارے آقا کی آگے سنیے گا کہ ہم پر حضور محسن انسانیت ہے, ہر انسان پر حضور نے ہر انسان پر احسان کیا ہے. بے شک. ہر انسان پر احسان کیا ہے. 50 پانی نہیں پڑتے 50 کرے پڑ گئے. ہاں دیکھو اللہ تحفہ دینے والا ہو, موسیٰ کی کیا مجال ہے اللہ کی بات کو پیچھے کرے. اللہ نے فرمایا موسیٰ لبیک آقا, میں اپنے محبوب کو 5 نمازیں دے رہا ہوں, 50 نمازیں دے رہا ہوں. میرے محبوب اپنی امت سے بہت پیار کرتا ہے. میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے محبوب کو بار بار دیکھوں. جب آئے اس کی امت کا نام لینا, یہ بار بار میرے پاس آئے گا. میں اللہ ہو کر بار بار اپنے محبوب کا دیدار کروں. سبحان اللہ. حضور قبلہ سینادن پاک زندہ باد. 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 حضور قبلہ سینادن پاک زندہ
کو دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی یہ جرأت ہے کہ اللہ فرمائے کہ یہ اتنی نمازیں میں دے رہا ہوں، موسیٰ کیوں ہٹا سکتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ میرے معبود بار بار گھل، میں بار بار دیدار کرا۔ بے شک۔ اپنے محبوب کا بندہ بار بار دیدار کرے تو رب کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ بار بار دیدار کروں، آپ بار بار گئے، اپنی امت کے لیے 5 لے آئے، اور 6 ماہ کے روزے تھے، صرف 1 ماہ کے روزے لے آئے۔ یہ جو آگے آنے والے روزے ہیں 2 یا 3 اپریل کو شروع ہونے والے ہیں، کیونکہ حضور کی حدیث پاک ہے جو شعبان ہے وہ میرا ماہ ہے، جو رمضان ہے وہ اللہ کا ماہ ہے۔ سبحان اللہ۔ سے رمضان آیا کس سے؟ حضور کی مہربانی ہمیں آگے دیا، حضور پر آیا، اس لیے حضور کے مہینے کو یاد کر لو، حضور سے محبت کر لو، ہر شے آ گئی۔ سبحان اللہ۔ نماز اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز قائم کیسے ہے؟ جو ظاہری ابتدا ہے، نماز قائم وہ ہوتی ہے جب بندہ وضو کا پورا طریقہ سیکھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جو حیدر کرار کا تھا، جو ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا تھا، جو حسن مصطفیٰ کا تھا، جو حسین علیہ السلام کا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو چلتے چلتے غوث پاک جانے پیر کا وضو تھا، جو قطب علی شاہ کا وضو تھا، جو شیر پاک کا وضو تھا، سیدنا امام پاک کا وضو تھا، سبھی یہ امام حسین سیدنا پیر محمد نیاز حسین پاک کا وضو تھا۔ یہ جو وضو ہیں وہ پہلے ہاتھ دھو کر منہ سے شروع ہوتے ہیں، کلی کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا جو حضور کا طریقہ کار ہے، اگر وہ طریقہ کار ہو تب پہلے وضو کا طریقہ سیکھے، پھر نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھے، کیسے ہم نے رکوع کرنا ہے، کیسے جلسہ کرنا ہے، کیسے سجدہ کرنا ہے، کیسے تشہد پر بیٹھنا ہے، کیسے سلام پھیرنا ہے، اس کا طریقہ سیکھے، پھر یکسوئی میں آ جائے۔ جب یکسوئی میں آ جائے گا پھر اس کی قائم ہوگی، جب قائم ہو جائے گی جنہوں نے قائم کروائی ہے پھر وہ نظر کریں گے، وہ جس پہ نظر ایک بار کرتے ہیں قسم خدا کی اسے تاجدار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سینیدن پاک زندہ باد۔ حضور قبلہ 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 سینیدن پاک زندہ باد۔ قائم یہ ہے نماز آشا کلی وجودت، نماز زہدہ سجدہ سجدہ واسطہ کی نماز ہے، وہ دیدار ہے۔ واہ۔ ہی چال چلتے ہیں دیوانے گانے، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کی۔ سبحان اللہ۔ جو زہد کی نماز ہے وہ سکنات سجدے، آشا کی نماز دیدار ہے۔ جب تمام مقام سے گزر جائے، مقام شکر پر آ جائے، تب اگر وہ کچھ بھی نہ کرے وہ نماز میں ہے۔ سبحان جو اللہ۔ حال میں بندہ ہو وہ نماز میں ہی ہوتا ہے، جو کال میں ہو قرآن بھی پڑھے اس کا قرآن بھی اس کو ثواب نہیں دے گا۔ اللہ۔ وہ کال میں تھے یزیدی، ان کی نماز، روزے، حج، زکاتیں، عمرے اور حجیں، درود اور ان کا نفلی فرضی بس کام نہیں آیا۔ جو حضور کی عاشق تھے، جنہوں نے دیدار کیا، جنہوں نے مانا، دل سے مانا، دل و جان سے مانا، محبت کی، ان کے قدم چومے، وہ قائم کر گئے۔ سبحان اللہ۔ قائم تب ہے اگر شیخ بھی قائم والا ہو۔ اے نو کی پھرے بھائی تو قائم کر کی قائم بھاویں او آپ پڑھتا نہ ہوئے یا کہ نماز قائم تیری، اور بھائی پہلے نماز دا سارا طریقہ سکھ، وہ نماز وچ کھب جا، نماز ایسی پڑھ، اللہ اللہ می شبی کی اللہ ببت ایسا، اللہ اللہ ایسا بہ گیا یار کوئی، اللہ کہو اور تھوڑی پیچھے پہیاں صفا، اللہ اللہ ایسا کہو، اللہ رہے کہ تو نہ رہو۔ سبحان اللہ۔ کوئی کس پر ترجیح نہیں رکھتا، جہاں جگہ ملے وہی ملنا چاہیے، پھلانگنا نہیں چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو صحابہ بیٹھے ہوتے تھے نا، غریب غریب
دوسرا بندہ فلان کرایا کرتا تھا، میں سردار ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب فرما دیجئے ان کو، واہ واہ سبحان گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عربی کو عجمی، عجمی کو عربی پر، کوئی فضیلت حاصل نہیں، جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جاؤ۔ حضور نے جب فرمایا جو غریب صحابہ تھے آگے ہوتے تھے، سردار پیچھے، ان کے قدموں پہ سجدہ کرتے تھے۔ واہ 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 حضور قبلہ ثانی اعظم پاک زندہ باد، 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 حضور قبلہ ثانی اعظم پاک زندہ باد۔ نماز سے ہے، نماز آنے دی سادی نماز، اسی پردے ودے ہونے ہیں، نماز تو خیال ہوتا ہے، کاروبار ہے پردے پھندے ہونے ہیں، نماز تو خیال ہوتا ہے ساڈا، بیوی بچے ہلے پردے پہ ہونے ہیں، نماز خیال ہمارا ہوتا ہے اور کاروباروں میں کہ لو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد تبلیغ کیا یہ مذاق ہے؟ یہ ایسی نمازیں منہ پہ دے ماری جائیں گی۔ یاد رکھنا نماز وہ ہے جس نماز میں اس کا یار ہو، سبحان اللہ، نماز وہ ہے جس نماز میں دیدار ہو، بے شک بے شک، نماز ہے یہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، ادھر بھی صحابہ کھڑے ہیں، ادھر بھی صحابہ کھڑے ہیں، پیچھے بھی صحابہ کھڑے ہیں، جو دائیں طرف کھڑے ہیں وہ سرکار کو یوں دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ، جو بائیں طرف کھڑے ہیں وہ سرکار کو یوں دیکھ رہے ہیں۔ آج کل منہ گھما کے دیکھو، پردے ودے میں نماز ذہن تو ہوں چل بھائی ہونے سپیکر کھول کے، نہ بھائی نہ، نماز ایسی ہو کہ پتہ لگے نماز ہے۔ جو دائیں طرف والے صحابہ ہیں وہ سرکار کو یوں دیکھ رہے ہیں، حضور آگے کھڑے ہوئے ہیں، جو بائیں طرف وہ یوں دیکھتے ہیں، جو پیچھے وہ یوں سرکار کا دیدار کرتے ہیں، سرکار کا دیدار کرتے ہیں۔ سرکار نے سلام پھیرا، حضور نے نماز میں ہی ہاتھ بڑھایا، اور تمام کی ٹوٹتی ہے سرکار کی نہیں، سبحان اللہ، کیونکہ حضور نماز کے خالق ہے۔ بے شک، سرکار نے نماز میں ہاتھ بڑھا دیا، جب سلام پھیرا، صحابہ جو دائیں طرف والے بائیں طرف والے پیچھے عرض کرتے ہیں، یا آقا آپ نے نماز میں ہاتھ بڑھایا تھا۔ سبحان اللہ، دائیں طرف والوں نے بھی یہ سوال کیا، بائیں طرف والوں نے یہ سوال کیا، جو پیچھے انہوں نے بھی سوال کیا۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا تم مجھے دیکھ رہی ہو یا نماز پڑھ رہے ہو۔ سبحان، ہمیں تبلیغ کی، تبلیغ واہ واہ، ہمیں تبلیغ کی، ہمارا دیکھنا اپنے پیر کا دیکھنا واہ، نماز ہی ہے۔ سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، غوث اعظم درمیان اولیاء، جو محمد درمیان انبیاء۔ یاد رکھنا کہ دیکھنا ہی عید ہے، عید ہی نماز ہے۔ سبحان اللہ، یار کداں عید کداں، یار ملے کداں، یار ملے کداں، نہ رنجیے نہ رنجائیے، نہ اپنے آپ کو کچھ سدائیے، یار ملے کداں۔ سبحان اللہ، دائیں طرف والے بائیں طرف والے پیچھے والے سرکار اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام پھیرا، عرض کرتے ہیں یا آقا نماز میں ہاتھ بڑھایا تھا، آپ نے فرمایا آگے جنت آ گئی۔ سبحان اللہ، یہ نماز پڑھ کے بیوی بچے بہن بھائی کے جنگل جانور نظر آئے، سرکار آنکھ بند کریں تو سامنے جنت اللہ لے آتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے نماز۔ جنت آ گئی تھی، میں نے دیکھا انگوروں کے خوشے لگے ہوئے تھے، میرے دل نے کہا میں توڑ لوں، پھر میں نے نہیں توڑے، اگر توڑ لیتا قیامت تک ہر مسلمان کے گھر انگوروں کے خوشے لگے ہوتے۔ سبحان اللہ، اب سرکار نے یہ نہیں فرمایا، غور کرنا، اے صحابیوں تم مجھے دیکھ رہے تھے یا نماز پڑھ رہے تھے؟ کیا بات، حضور کا یہ فرمان ہی ہے، یعنی حضور نے تبلیغ ہی کی، ہمارا دیکھنا ہی نماز ہے۔
حضور کا دیکھنا ہی نماز ہے، کیونکہ حدیث شریف ہے من رآنی فقد الحق، جس نے مجھے دیکھا تحقیق اس نے خدا کو دیکھا۔ اور حضور کی حدیث مبارک ہے جس نے عالم دین کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا۔ سبحان اللہ، قبلہ حسین اعظم پاک زندہ باد، حضور 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 قبلہ حسین اعظم پاک زندہ باد۔ جس نے عالم دین کو دیکھا اس نے ہمیں دیکھا، ثابت یہ ہو گیا۔ جس نے اپنے پیر کو دیکھا اس نے حضور کا دیدار کیا، جس نے حضور کا دیدار کیا اس نے من رآنی فقد۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، یعنی نماز یہ ہے سرکار کی نماز۔ نماز کسے کہتے ہیں؟ حیدر کرار شیر خدا کی پنڈلی میں تیر لگ گیا تو صحابہ کھینچے، نکلتا نہیں ہے۔ بالآخر سرکار کو عرض کی یا آقا نماز پڑھ رہے، حیدر کرار کو تیر لگ گیا ہے وہ نکل نہیں رہا، ہمیں جب نماز ادا کریں اس وقت نکال لینا۔ حیدر کرار نے نماز ادا کی، پہلی رکعت میں گئے، کہنے میں کھڑے ہیں اللہ اکبر کی، ایک صحابہ ہے 2 انگلیوں سے نکال لیا تھی۔ جب سرکار نے سلام پھیرا حیدر کرار آنکھ کھولی، سامنے خون تھا۔ اب ھذا لحمن، یہ کس کا خون ہے؟ سبحان اللہ، یہ ہے نماز، پتہ ہی نہیں۔ سبحان اللہ، ہوں بلا نو ٹوٹ جاوے نا، ناخن بھی ٹوٹ جائے، تب بھی ہم کیا کہیں گے؟ اللہ انہوں صحیح کال تے موڑ نماز پڑھ تھا، اگلے پیلی تیر لگی ہوئے نے پھر بھی نہیں ہٹے۔ یہ ہے نماز۔ نماز، ہاں نماز ایسی نماز ہو، ہاں، ایسی نماز ہو کہ آنکھ بند کریں تو نماز میں ہو، آنکھ بند کریں تو مدینے میں ہو، آنکھ بند کریں مکہ میں ہو، آنکھ بند کریں تو جہاں چاہیں وہاں اس کی نماز ہے۔ اللہ جی ایک صحابی سرکار کے سامنے حاضر ہو گیا، عرض کرتا ہے یا آقا جب میں نماز ادا کرتا ہوں، جب میں نماز پڑھنا لگتا ہوں تو وسوسے آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر تم توڑ دیتے ہو؟ یا آقا نہیں، میں پوری نماز پڑھتا ہوں، میں یہی تمہاری کامل نماز ہے۔ سبحان اللہ، یا آقا وہ کیسے؟ مہربانی صحابہ سے ہم ہر گل پوچھ سر سے پہنچی، اس لیے کہ اگر تم نماز چھوڑ دیتے ہو پھر شیطان کے چنگل میں آ جاتے ہو، اگر تم نماز نہیں چھوڑتے پڑھتے رہتے ہو شیطان بھاگ جاتا ہے، تم کامل ایمان رہتے ہو۔ سبحان اللہ، یہ واسطے بس عمل نہ باقی سے مرضی اپنی رہے کہ نماز پڑھنی نہیں تو کامل نماز ہے، اگر پڑھ دے ہو تو پھر شیطان کے زمرے چ گئے۔ اس لیے شیطان بھی آندا یا الہی تیرے نبی اور ولی میں نہیں بہکا سکتا، باقی چھڑنا ہی نہیں کسی کو۔ اللہ بھی قرآن فرماتا عدو مبین، ہم نے شیطان کو تمہارے لیے کھلا دشمن چھوڑ دیا۔ یہ نبیوں پہ حملہ کرتا ہے، صحابہ پر حملہ کرتا ہے، پہلی مجال میں سرکار دے بوئے بوئے ٹپ جائے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، بے شک، اس واسطے نماز ضروری ہے، نماز ادا کیا کریں، نماز پڑھتے 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 پڑھتے۔ اور بھائی بندہ اگر دانا سکتا رہے کئی ٹوکیاں کئی لالیاں کئی چڑیاں کئی کاؤ اور کبھی ہنس بھی آباد واہ، نماز پڑھتا کوئی ایسا شیخ لبسی کے مر قائم بھی کرا دیتی تے کامل نماز کرا دیتی تے اعلیٰ نماز کرا دیتی تے اولا نماز کرا دیتی تے نماز ہی نماز کرا دیتی۔ آنکھ بند کرے تو جہاں مرضی وہاں ہو، پھر نماز ہوتی ہے قائم۔ کرواتے شیخ کامل ہے، اگر ان نقشے سے چلتے رہو تا پر شیخ کامل پڑھے تو تسی نہ پڑھو چنگی گل نہیں، تے شیخ ہی نہ پڑھے تو تسی پڑھتے رہو تو مڑ بھی گل بنتی نہیں۔ اور لازم منظور ہے پیر بھی پڑھے مرید بھی پڑھے اور نہ ساری پڑھو ایک ادھی پڑھے، تین نو پڑھنا ضروری ہے۔ جو بس تبلیغ کرنی ہوتی ہے انہوں حضور نقشے کے اوپر چلنا چاہیے۔ اس واسطے میرے بھائیو اللہ سے نماز پڑھنی توفیق عطا فرمائے۔ میرا تو حالے موضوع مکے ہی نہیں، یہ تو حالے میں چنگا ہے تو شتاعت ہے، حالے تو سارے واقعہ دس سے کیویں نماز۔ چلو جمعرات تے کر انشاءاللہ، اس تو آگاہ انشاءاللہ زندگی رہی تو جمعرات تو آگاہ شروع کر لیں گے۔ وما علینا